علی ظفر صاحب، یہ تو خیر جو پاکستان میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح ارشاد صاحب نے بھی بات کی، لیکن ہم ذرا جو پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل سینیریو اس پر بات کریں گے آپ سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ بیچ اطلاعات آتی رہیں کہ 5 اور 6 کی شب ملاقاتیں ہوئیں، کچھ برف پگھلی۔ آپ کے علم میں کیا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر کیا علی امین گنڈاپور لا علم ہیں، وہ اب بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی تیار ہیں، میں بھی دستیاب ہوں، یا یہ جو ملاقاتوں سے متعلق افواہیں ہیں بے بنیاد ہیں؟ جی بالکل بے بنیاد ہیں۔ میری منگل کو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے ڈیالہ میں۔ اس سے پہلے میرے سے جب پوچھا جاتا تھا تو میں نے یہی کہتا تھا کہ خبر ہے، لیکن جب میں ان کو ملوں گا اور پوچھوں گا تو پھر میں بتا سکوں گا کہ یہ درست ہے یا خالی اڑتی سی ایک افواہ ہے۔ تو یقینی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ میری کیا ملاقات میں گفتگو ہوئی عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے 3 باتیں کہی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ حکومت سے بات کرے ان معاملات پہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ بڑی کلیئر ہے اور آبویس ہے، اور وہ یہ کہ نہ حکومت کے پاس اختیار ہے، نہ ان کا ارادہ ہے کہ کسی قسم کی ڈائیلاگ ہو معاملات پہ پاکستان کے، اور وہ آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، اس لیے میں آپ کو اس پہ منع کر دیتا ہوں۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ اس وقت پاکستان میں 3 بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مودی جو ہارا ہے جنگ، وہ زخمی ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح وہ بدلہ لے، اور وہ کوشش صرف انڈائریکٹ کرے گا، وہ دہشت گردی کے واقعات یہاں کرائے گا، اسپانسر کرے گا۔ یہ میری بات ٹیوزڈے کو ہوئی تھی اور یہ سچ ہو گئی آج، ہولناک قسم کا واقعہ بلوچستان میں ہوا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ٹیررزم ویسے بھی اور بھی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ ٹیررزم کر رہے ہیں، اس کا بھی ہم نے ایک فائنل حل ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ اکنامک ایک بہت بڑے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی بیٹھ کے ہمیں ایک یونٹی، ایک اتحاد دکھانا ہے۔ ان سب تینوں چیزوں کے لیے بات کرنے کی پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے بات کرنے کو میں تیار ہوں، اور لیکن بات میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا، اور بات صرف میں کروں گا، کوئی لیڈرشپ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے علی ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں جو بات ہوتی رہی کہ 2 اہم شخصیات، اعلیٰ افسران، ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے تقاضا کیا کہ مودی کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد جو ہے وہ آپ ہی قائم کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی ملاقات ہوئی یا کوئی تقاضا کیا گیا عمران خان سے؟ جی میری نظر میں اور میری انفارمیشن میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے بلکہ یہ آفر کی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کر لے۔ اگر ان کی پہلے بات ہوئی ہوتی تو پھر یہ آفر اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے کہا کہ آپ باہر جا کے یہ پیغام میرا دیجئے پبلک میں، اور میں نے اسی لیے نکلتے ساتھ ہی ایک ٹویٹ بھی کر دی، اور اس کے بعد آپ کے پروگرام پہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی تھی جس طرح میں نے آپ کو بیان کی۔ علی ظفر صاحب، ایک طرف آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں اور جائز بات ہے، سول بالادستی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاسی معاملات میں، جمہوری معاملات میں، پارلیمانی معاملات میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، سیاسی معاملات سیاستدان چلائیں، آپ خود ان کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے ہی جو سیاسی مخالفین ہیں، آپ نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اگر بے اختیاری ہے تو وہ ان کی بے اختیاری تو نہیں ہے، وہ بیسیکلی سول لیڈرشپ کی بے اختیاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی بے اختیاری ہے، تو اس کو بااختیار بنانے کے لیے بھی آپ کو ایک میز پر بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، سپیس لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو تھوڑی بہت سپیس ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا آپ کا عمدہ سوال ہے، اور آپ کی یہ جو ایک سوال کے پیچھے جو فلسفی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہے،
یقینی طور پہ الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو حال ہے، حکومت خود ہمیں کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ہم ساری جو ہے اپنی فائنل فیصلے کہیں اور سے کرواتے ہیں. جب یہ پوزیشن سامنے حکومت خود کہتی ہے تو ان کے ساتھ واقعی ہمارا گفتگو کرنا یا کسی قسم کی بات کرنا، آگے حل ڈھونڈنا، وہ اس میں کوئی میننگ لیس ہے، بے معنی ہے. اس لیے میرا خیال ہے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ یا جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک پروسیس شروع ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. الٹیمیٹلی میری نظر میں سیاسی لوگوں کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا اور ایک فائنل فیصلہ وہیں ہوگا. لیکن جب تک یہ پہلی سٹیپ نہیں ہوتی اور وہاں کسی قسم کی ایک سمجھوتا کہہ لیں آپ، یا ایک پاکستان کی خاطر ان 3 ایشوز پہ بات چیت نہیں ہوتی، تب تک آگے نیکسٹ سٹیپ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز بہت ضروری جو ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک شخص کے اوپر ظلم کرتے جائیں گے اور وہ آفر کرتا رہے گا اور دکھائے گا کہ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے کاز کے لیے، اور وہ کرتا بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی کوئی آپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی لچک نہیں آتی، تو پھر وہ ایک طرح ڈیسپریٹ بھی ہو جاتا ہے. اور ڈیسپریشن میں وہ پھر آپ کو فائنلی یہ نہ ہو کہ ہم ایسی پھر آپ کے ساتھ بالکل ہی بند کر دیں ہر قسم کا ڈائیلاگ، ہر قسم کی، اور واپس اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ چلے جائیں. اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جہاں تک تعلق ہے وہ ہماری جو پرسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن نہیں، کیسز اپنے چلتے رہیں، پرسیکیوشن جو ہے وہ ختم کریں. پرسیکیوشن کا مطلب جو سیاسی انتقامات ہیں وہ ختم کریں، سیاست کو چلنے دیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا شروع کر دے تو مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی پھر ایک بہتر ماحول پیدا ہو جائے گا. میری نظر میں راہ ہموار ہے، کیونکہ ہم انڈیا کے خلاف جیت چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اتحاد کے کتنے فائدے ہیں، اتحاد سے ہم کتنا ایک اچھا امیج دے سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ سارے اتحاد کھیلتے رہیں، لیکن بیچ میں آپ سب کو قید بھی کر رہے ہیں، آپ سیاست بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ کیس پہ کیس بھی چلا رہے ہیں. تو کہیں لچک وہاں سے بھی آنی چاہیے میری نظر میں، یہی پھر ماحول بہتر ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے. اب اگر حکومت اس اتحاد کو جو قومی سطح پر نظر آتا ہے برقرار رکھنے کے لیے یا ماحول کو درست کرنے کے لیے بھارت کو، کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے کہ بھارت تو ایک زخمی سانپ ہے، وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، کرتا رہے گا، تو بھارت کو دنیا جی میں نے اس کو ایک وونڈڈ ریٹ کہا تھا اپنی اسپیچ میں آج. ہاں جی بالکل. تو ایسی صورت میں کیا اگر حکومت کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہے، آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے، تو وہ بھی آپ قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی، حالانکہ میری یہ بات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی، لیکن میں نے پہلے دن ہی جب یہ ابھی صرف دھمکی تھی انڈیا کی طرف سے، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ وقت ہے، بہت نازک وقت ہے، آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس میں خان صاحب کو شامل کریں، کیونکہ پی ٹی آئی اور خان صاحب ایک ہی ہیں. خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی یا ہم لوگوں کا فائدہ نہیں ہے. ہم تو پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. اے پی سی میں اگر آپ نے خان صاحب کو بلانا ہے، ان کو 1-2 گھنٹے کے لیے پیرول دے کے بلائیں تاکہ وہ اس میں شامل ہوں.